اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ اور ما نہیں ہے کان کسی کے لیے کسی مومن کے لیے ان یقتل ایک قتل کرے مومن کسی مومن کو الا خطأ مگر خطا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. حدیث میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کا ہے، لیکن ایک حدیث میں سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا. جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا قیامت کے دن، تو ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، تم نے کیوں قتل کیا. تو تطبیق دیتے ہیں محدثین کہ حقوق اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل سے متعلق کسی کو مار دینا بہت بڑا آگے آئے گا نا، کہ ایک جان کو اپنے انسانیت کو ختم کرنا، ایک جان کو قتل کرنا. اللہ اکبر. پاکستان میں کل ایک بچہ فوت ہو گیا، بڑا دکھ ہے اس کا. ایک عمار چھوٹا بچہ، اس کا باپ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ملایا نہیں، بچہ نفسیاتی طور پر مریض ہو گیا اور فوت ہو گیا. یہ حساب دیں گے ظالم جنہوں نے ایسا کیا، جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں پاکستان کے. پوری پاکستانی قوم سوگ میں کہ یہ مطلب بچوں کا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک ظلم کیا کہ وہ اس کو ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی. جس جاتے تھے ہاسپٹل میں، وہ ہاسپٹل میں منع کر دیتے تھے بھئی یہ ظالم اوپر بیٹھے ہوں کہ ہمارا ہاسپٹل سیل نہ کر دیں. ایسے ظالم آئیں گے اللہ کے عذاب میں. ومن قاتل مومن خطأ، اور جس نے مومن خطا کے طور پر قتل کیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یہ غلام آزاد کرے گا اس کے. اب یہ پارٹی سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے، کسی کی نہیں، یہ انسانیت کے لیے ہم نے سوچنا کہ ایسا کیوں ظلم ہو رہا ہے. اچھا. وہدیت مسلمۃ، ایک دیہ دینا، سپرد کرنا، الاہلی اس کے گھر والوں کو، الا ان یکون، مگر یہ کہ ان یصدقوا، کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں. فإن كان من قوم، اگر ہو کسی قوم سے، ایسی قوم سے، عدو لکم، تمہاری دشمن قوم سے ہے وہ بندہ جس کو آپ نے مار دیا، وہ مومن، اور ہے کون؟ مومن. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس طرح ایک غلام بنے آپ نے آزاد کر دینا ہے. آپ جس سے لڑ رہے ہیں وہ دشمن ہے لیکن بندہ تو مومن ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر جس نے آپ کو مارا ہے، یعنی آپ نے جس کو مارا ہے وہ ایسی قوم سے ہے جس کے آپ کے اور ان کے درمیان میثاق ہے، معاہدہ ہے، پھر کیا کریں گے؟ فدیۃ مسلمۃ، دیت دیں گے، الی اہلی، اپنے ان کے گھر والوں کو. تو دیت کتنی ہوتی ہے رفیق صاحب؟ جی دیت یہاں پہ جو سعودیہ میں ہے نا، یہ تقریباً 1,80,000 ہے یہاں پہ، 1,80,000. یہ نبی کے لیے تو خارجی اگر وطنی اگر ہو جائے تو اس کی زیادہ ہے. اچھا، تو وہاں 1,80,000 ریال. جی 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 1,80,000 یعنی 1,80,000 ہمارے یہاں کتنے ہو گئے؟ 80,00,000. یہ تقریباً 1.5 کروڑ بن جاتا ہے تقریباً، موجودہ جو روپیہ ہے، موجودہ جو ہے. جی جی 100 اونٹ ہے نا اسلام میں، 100 اونٹ. جی جی اچھا ٹھیک. بس اس کے رقم تقریباً اتنا ہی، اس سے زیادہ ہوگی جو ہے نا، تو آج کل. ہاں ٹھیک. وتحریر رقبۃ مومن، ایک مومن آزاد کرے گا. فمن لم یجد، اور اگر یہ دیت نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، یعنی غلام آزاد نہ پائے، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے گا. یہ کون ہے؟ جو خطا سے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، معافی بھی مانگے گا. وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اچانک جیسے بنا برا. ومن یقتل مؤمنا، اور کسی نے قتل کیا مومن کو متعمد، جان بوجھ کر، فجزاؤ جہنم، اس کا صلہ جہنم ہے، خالدن فی، اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر ناراض ہے. ولعنہ، اللہ کے اس پر لعنت ہے. واعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا تیار کر رکھا جس نے جان بوجھ کے. اب یہ ہے نا ہمیشہ وہ رہے گا، تو ہمیشہ رہے گا اس بارے میں، یعنی زیادہ ٹائم وہاں رہے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شرک ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے اللہ جب چاہے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ہنسے، مسکرائے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مسکرا رہے، فرمایا کہ
ایک بندے نے کسی کو قتل کیا تو وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، قاتل مسلمان ہو گیا، معافی مانگ کے وہ چلا گیا، تو دونوں جنت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمانو اذا ضربتم فی السبیل، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقل، مت کو، لمن القا، اس آدمی کو، الیکم السلام، جس نے تمہیں سلام کیا، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ جب کہیں جاؤ تو تحقیق کر لیا کرو، ایسے بندوں کو مار لیا۔ اگر آپ، یہ ایک واقعہ تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بندے کو مارنا چاہا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے ویسے مار دیا اس کو، آپ نے کہا ڈر کے جیسے مر رہا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسامہ بن زید، یا رسول اللہ یہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ بڑا افسوس ہے تم پر۔ تو بڑے دکھی ہوئے عثمان کہ یہ میرے سے کیسی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں یہ قرآن پاک کی آیت آئی کہ جب جاؤ غور کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا، اس کو مت مارو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب تغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی یہ سامان چاہتے ہو کہ اگلے کو مار کے اس کا سامان لے لینا؟ کیونکہ اس میں ایسا ہوتا تھا جس کو مارا ہے آپ نے نا، اس کا سامان بھی آپ کا، اس کی زرہ ہے، پھر جو بھی پہنا ہوا ہے۔ فعند اللہ مغانم کثیر، اللہ کے پاس بہت بڑا مال ہے۔ تو اگر کہیں دل میں یہ بھی آ جائے خدشہ کہ کسی کو مار کے میں اس کا پیسہ ہتھیا لوں، اللہ نے یہاں تربیت فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ تربیت کا زمانہ چل رہا تھا نا، اگر کسی کے دل میں یہ بھی آ جائے کہ چل اس کو منہ سے پڑھ رہا ہے میں اس کو مار کے چلو، فرمایا ایسا نہیں، اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ کذالک، اسی طرح کنتم من قبل، تم پہلے بھی تم ہی اسی طرح تھے نا، تم بھی تو مسلمان نہیں تھے۔ صحابہ کو اللہ فرماتے تم بھی تو کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، کہ تمہیں ایسے مار دیتا تو فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اب صبر سے کام لو، اگلا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مان لو، چاہے وہ منہ زبانی پڑھ رہا ہے۔ فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں ابھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی جب کسی کے خلاف بات کریں تو خوب تحقیق کر لیں کیا اس نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون خبیرا، جو تم کام کرتے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ بیٹھنے والے مومن جو ہے وہ برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاد کرنے والے الگ ہیں، بیٹھے ہوئے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ غیر اولی الضرر، جو تکلیف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر تکلیف اولی الضرر، عذر والوں کے علاوہ، غیر اولی، عذر والا تو بیٹھ گیا نا، جہاد کے لیے نہیں گیا، لیکن ایک بہانہ بنا کے بیٹھ گئے تو وہ جہاد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مجاہد جو جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، اموالہم وانفسہم، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو ان کے مالوں اور جانوں کے سبب بیٹھنے والوں پر درجہ، کئی درجے ہیں۔ وکلن، ہاں سارے سب، وعد اللہ الحسن، اللہ کا سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، بیٹھے بھی ہیں کہیں پیچھے رہ بھی گئے وہ، اگر وہ صحابی ہیں، صحابہ کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم انہیں برا بلا نہیں کہیں گے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں زبان کو بند کریں، ان کے مشاجرات جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے ہیں اس کو ڈسکس اس طرح نہ کریں، نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو آج کل جتنا ڈسکس کرتے ہیں لوگ وہ اتنے ہی آگے جاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بڑے ثواب کے لحاظ سے بڑا ثواب ہے، درجات منہ، ٹھیک ہے، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً، بخشش ہے، ورحمت، رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 157، وعن ابن مسعود، یا اوپر سے 56، چلے اوپر 56 سے پڑھ لیتے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی کہ ان یحدث بکل ما سمع، وہ بات بیان کر جو اس نے سنی ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آدمی کے جی، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات ان یحدث،
یہ حدیث سے مراد یہاں ہر یعنی جو بھی بات سنے وہ آگے پہنچا دے آدمی کے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وعن ابن مسعود روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما من نبی، کوئی بھی نبی بعثہ اللہ فی امتی، جس نبی کو اللہ نے اپنی امت میں اس میں بھیجا ہے، قبل میرے سے پہلے، الا کان لہ فی امتی، ہاں اس کی امت میں حواریون، حواری تھے، حواری ساتھی تھے، جتنے بھی آئے میں سے ساتھی تھے، ٹھیک ہے۔ واصحاب، حواری یعنی جوڑی دار ساتھی، واصحاب بھی ساتھی تھے، یا خضور بسنت ہی، وہ اس کے طریقے کو لیتے تھے، ویقتدون بامری، اور اس کی حکم کو مانتے تھے، ثم ان تخلف من بعدہم، پھر ان کے پیچھے آئے خلوفاً، ناخلف لوگ جو، ٹھیک ہے، ان کی پاسداری نہیں کرتے وعدے کی، یا ان کے طریقے پر نہیں چلتے تھے، یا قول کہتے تھے ما لا یفعل، جو کرتے نہیں تھے، ویفعل، وہ کرتے تھے ما لا یؤمر، جو انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کے صحیح طریقے پر نہیں چلتے تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، اور جو اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو جہاد کرے گا ان کے ساتھ زبان کے ساتھ وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، ومن، جو دل سے جہاد کرے گا، ظاہر ہے دل سے مراد یہ کہ برا جانے گا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان، اس کے علاوہ ایمان نہیں، حبۃ خردل، ایک دانے برابر بھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ھدی، جس نے ہدایت کی طرف کسی کو بلایا، کان لہ من الاجر، تو اس کے لیے اجر ہوگا، مثل اجور من تبعہ، جتنا وہ اس کو پیروی کرتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو دعوت دی، ہدایت دی، مسلمان ہو گیا، اب جو ایمان کام کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، لیکن اس کے عمل سے بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے آپ نے اس کو، تو وہ نماز پڑھا، اس کو ثواب ملے گا، اس اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کے ثواب میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ ومن دعا الی ضلالۃ، کسی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلا لیا، کان علیہ من اسم، اس پر گناہ ہوگا، مثل آسامن تبع، ہاں اس کا بھی گناہ جو اس کی پیروی کرے گا، جس نے اس کو برے راستے پر لگایا ہے۔ لا ينقص ذلك من آثام شیئا، ہاں جو کر رہا ہے نا اس کے گناہ میں سے بھی کمی کوئی نہیں آئے گی، یعنی گناہ کرنے والے کو بھی اس کو گناہ ملے گا، اور اتنا گناہ اس آدمی کو ملے گا جس نے اس کو اس لائن پہ لگایا ہے۔ اور کنہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت میں آیا تھا، غریباً یعنی اجنبیت میں، بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے تھے، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عنقریب پھر ایسا ہی ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ قیامت کا زمانہ آئے گا، مسلمان مر جائیں گے بالکل، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، پھر غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، غرباء کے لیے۔ اور یہاں ایک اور حدیث ہے، بدر اسلام غریب، اسلام جو ہے غریباً، اسلام ظاہر ہوا غریبوں کے پاس، یعنی غریبوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، ایک معنی یہ بھی ہے، کیونکہ امیر تو پیسے کے لالچ میں ہے نا، اتنے فیکٹریاں، زیادہ اسلام کی تبلیغ یا اسلام پر عمل کرنے والے غریب ہیں، یا اسلام کی تبلیغ کرنے والے وہ کون ہیں جی؟ غریب ہیں۔ فطوبہ للغرباء، تو غریبوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ وعنہ، تو انہوں سے مراد کون ہے؟ وہ انہو، انہی سے روایت ہے، یہ کون ہے انہی سے؟ کوئی بتائے گا؟ انہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، ہاں حضرت ابو ہریرہ، پیچھے سے ادھر لوٹ رہی ہے، انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے، یہ بار بار آئے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعزر الی المدینہ، ایمان لپٹ کے مدینے کی طرف چلا جائے گا، کما تعذر الحیۃ الی جحریہ، جیسے کہ بل کھاتا ہوا سانپ جو ہے نا اپنی کھڈ میں چلا جاتا ہے، ایسے ایمان بھی مدینے کی طرف چلا جائے گا، وہاں سے آیا تھا نا تو وہیں اسی طرح چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کو ہو سکے مدینے میں مرے، ٹھیک ہے نا، لوگ دوسری طرف جاتے ہیں تو یعنی مدینے سے میں کوشش کرے کہ وہاں رہائش رکھے ایسے زمانے میں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر وہ ایسا وقت آئے تو اس کی موت بھی مدینے میں آئے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی اسد بھائی،
نحو میر کہاں تک ہو گئی تھی آپ کی؟ صاحب جی حضرت تو سبق نمبر 20 سبق نمبر 20 کامت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے حافظ. سبق نمبر 20 ٹھیک ہے آپ آ جائیں پھر جلدی. ہاں سبق انشاءاللہ. نمبر 20. جی جی توابع کا بیان، یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہاں یہ ریویژن چل رہی تھی نا. اور بس اس کو ختم کر کے آگے پھر ہم آگے جائیں گے نا جلدی. اگلی کتاب جو تنقیح النحو وہ شروع کرا دینی تھی آپ نے ان کو. تنقیح النحو. ہاں چلے یہ کر کے پھر اس کو کر لیں گے. باقی جو دوست کون سے ہیں جو نہیں آئے ابھی ان کو میسج کرنا تھا نا سب کو پہلے. ہاں زین میں ہے ایک میسج گیلانی کرتا ہوں صاحب ذرا ہے. دیکھ. شاہ صاحب بھی ہیں. ہاں گیلانی، ہاں شاہ صاحب بھی ہیں. چلیں جی فصیح صاحب السلام علیکم. توابع کیا ہوتے ہیں فصیح صاحب؟ وعلیکم السلام. جی سر. سر جو توابع دوسرا کیا لفظ ہوتا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ پہلے لفظ کے اتباع کرتا ہے. ہاں یعنی کہ اس کا جو ہوتا ہے نا جو پہلے کا اعراب ہوگا وہ دوسرے کا بھی وہی اعراب ہوگا. وہی ہو رہا ٹھیک ہے جی. نا. ہاں یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک جی اسد صاحب توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ کتابیں کی 5 قسمیں. 5 قسمیں. یہ توابع کا پہلا ہوگا تابع کی تعریف. تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے. پہلے لفظ کو مطلوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو تابع بولتے ہیں. پہلا مطبوع ہو جائے گا پھر یہ تابع ہو جائے گا. ٹھیک ہے اور مسجد میں کہہ رہی ہیں ان کو باہر جاؤ. اس کا حکم کیا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں ہمیشہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے جو مطبوع کا جو پہلے والے کا اعراب ہوگا اس کا بھی وہی اعراب ہوگا. یہ بہت اہم استعمال ہوتا ہے یہ جو تابع ہے نا. اس کی 5 قسمیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان. ٹھیک ہے ان میں صفت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور عطف بحرف بہت استعمال ہوتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شرری. یہ جو شرری خیری جو دیکھے نا یہ کس وجہ سے ان کو کسرہ آ رہا ہے؟ تابع ہونے کی وجہ سے. آمنت باللہ، باللہ معطوف ہے و ملائکتی معطوف علیہ معطوف. اس طرح چلتے چلتے سب پر وہی تابع وہ حکم لگے گا. واو عرف جو ہے نا عطف ہو رہا ہے واو کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے. پہلی قسم کیا؟ صفت کی تعریف. یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. صفت وہ تابع جیسے معنی بدلات کا جو خود مطبوع کی ذات میں ہو. جیسے جانی رجل عالم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. رجل عالم یا ایسے معنی بدلات کا جو مطبوع کے متعلق ہو. جانی رجل حاصل غلام ہو. ایسا آدمی ہے جس کا غلام اچھا ہے، اس کا باپ اچھا ہے. یعنی وہ تو نہیں، ایک میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کا باپ عالم ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ اس کے مطبوع کے متعلق ہے، اس میں نہیں ہے. ایک ہے کہ میرے پاس ایسا شخص ہے جو عالم ہے. ٹھیک ہے یہ تو اسی میں اس کی ذات میں ہے. جیسے جانی رجل عالم. ایک ہے کہ میرے پاس ایسا شخص ہے جس کا باپ عالم ہے. یہ مطبوع کے متعلق ہوتا ہے. تو پہلی جو صفت ہے نا جو خود اس میں پائی جاتی ہے، اس میں اس کی جو 10 چیزیں ہیں ان میں سے 4 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. تعریف، ٹھیک ہے 10 میں سے 4: تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ جمع، رفع نصب جر. کتنی ہوگی؟ 10 ہو گئی. یعنی کہ تعریف و تنکیر پہلا معرفہ ہوگا دوسرا بھی معرفہ ہوگا. ایک ہی لائن میں چلیں گے. پہلا نکرہ ہوگا دوسرا بھی نکرہ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہوگا نا تو پہلا معرفہ ہوگا تو یہ بھی معرفہ ہوگا ایک. تذکیر و تانیث پہلا مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر ہوگا. پہلا مونس ہوگا تو یہ مونس ہوگا. مائک کسی کا کھلا ہوا ہے. مائک عمران صاحب آپ کا تو نہیں مائک کھلا ہوا؟ ہاں شاید میرا ہی کھلا ہے. جی ہاں. ہاں ٹھیک ہے تو 2 ہو گئی. تعریف تنکیر میں سے ایک لیں گے، تذکیر تانیث میں ایک لیں گے، افراد سے جمع 3 ان میں سے ایک لیں گے کہ واحد ہے. پہلا واحد ہے دوسرا جیسے رجل واحد ہے عالم بھی واحد ہے. ٹھیک ہے رفع نصب جر 3 ہیں اس میں سے رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جر آئے گا. ٹھیک ہے یعنی 10 میں سے 4 اس میں چیزیں آئیں گی. اب دیکھیں ان دی میرے پاس آئے رجل. رجل کون ہے جی؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تنکیر ہے اس میں. عالم بھی کیا گیا؟ نکرہ آ گیا. رجل موصوف، عالم صفت. ٹھیک ہے تعریف تنکیر میں سے ایک آ گیا. تذکیر و تانیث رجل مذکر ہے
عالم مذکر ہو گیا، یہ 2 آ گئی. افراد تسنیہ جمع کہ واحد تسنیہ جمع، رجل واحد ہے تو عالم واحد آ گیا، 3 آ گئی. رفع نصب جر ٹھیک ہو گیا. تو رجل میں کیا ہے؟ رفع ہے، 3 میں سے یہ آ گیا. تو 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی موصوف میں، تو وہی 4 چیزیں پائی جائیں گی صفت میں. جی کیا سمجھا آپ نے اسد علی بھائی؟ ذرا اس کو غور اپنے انداز سے دہرائیں اس کو. جی حضرت، تابع سے شروع کریں گے. تابع اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ دوسرا لفظ اعراب میں اسی جہت سے اپنے پہلے لفظ کے مطابق ہو، اس کو پہلا لفظ جو ہوگا اس کو مطبوع کہیں گے، اور جو اس کا مطابق آئے گا اور دوسرا اس کو تابع کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراب میں اپنے یعنی جو اس کے مطبوع پہ اعراب آئے گا وہی اس پہ بھی اعراب آئے گا. آگے اس کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے کہ صفت جو ہے، پہلی قسم اس کی صفت وہ تابع جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں ہو، یعنی جس کی جی ہم تعریف بیان کر رہے ہوں یا جس کا بیان چل رہا ہو وہی آئے. جیسے جاءنی رجل عالم، یہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق ہو، جیسے جاءنی رجل حسن کلامہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی یہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے. تو ان میں سے یہ جو 10 چیزیں ہیں، ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے تعریف تنکیر دونوں میں سے ایک ہو، اور تذکیر تانیث میں سے مذکر مونث ہو. اگر موصوف مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف جی واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر واحد ہوگی، اور اسی طرح اگر وہ جمع ہوگا تو اس کی صفت بھی جمع ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ 10 چیزوں میں سے کوئی جو ہے نا اس میں 4 چیزیں پائی 4 چیزیں. جائیں گی. ہاں ٹھیک ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان 4 چیزوں کو لازمی دیکھیے گا. تو بس آپ تھوڑا سا یوں کہ تعریف و تذکیر، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد سے جمع، نصب، رفع نصب جر. ٹھیک ہے نا. جب بھی موصوف صفت پائی جائیں گی ان میں سے یہ چیزیں لازمی پائی جائیں گی. اب اس کی مثال وہ آپ دیکھ لینا. ان رجل عالم، پھر رجلان، پھر عالمان، تثنیہ دونوں تسمیہ، رجال عالم جمع پھر دونوں جمع، امراتن پھر واحد. امراتن دیکھیں، امراتن مؤنث ہے تو عالمتن بھی مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. امراتن نکرہ ہے تو عالمن بھی نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. امراتن واحد ہے، عالمتن بھی واحد ہو گیا. ٹھیک ہے. امراتن حالت رفع میں تو عالمتن حالت رفع میں. یہ چیزیں آپ نے. دوسری قسم وہ کہ اس کے مطبوع میں، اس کے متعلق میں، یعنی کہ میرے پاس ایک عالم آیا، یہ تو پہلی قسم آ گئی. دوسرا کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کا باپ عالم ہے. ٹھیک ہے. وہ اس 3rd پرسن میں صفت پائی جا رہی ہے، اس کے متعلق میں پائی جا رہی ہے. تو دوسری قسم میں 5 چیزیں ہوں گی. پہلے میں 10 تھی، اس میں 5 ہوں گی، آدھی کم ہو جائیں گی. پہلے کیا؟ تعریف و تنکیر، رفع نصب جر. بس اس میں یہ ہوگا تعریف و تنکیر. کہ تعریف و تنکیر سے مراد کیا ہے؟ معرفہ نکرہ. تعریف سے مراد معرفہ، تنکیر سے مراد نکرہ. تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. رفع نصب جر وہی حالت رفیع میں ہوگا. جیسے جانی راجل، آیا میرے پاس آدمی، عالم ابوہ، اس کے والد کیا تھے؟ عالم تھے. راجل موصوف، عالم، اس میں فاعل ابو مضاف ضمیر ہے، مضاف مضاف لے کے اس کا فاعل بن جائے گا اس میں. تو یہ اس کا پھر اس کی صفت بن جائے گی. جانی رجل عالم ابو، تو اس میں پائی گئی صفت اس جو اس کے والد میں، کہ اس کا والد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. اس کے مطلب یہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو قسم ہے بہت کم ہوتی ہے، پہلے والی بہت زیادہ آتی ہے. اس کو خیال کے ساتھ زیادہ رکھنا. اچھا، خیال ہے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبری آ سکتی ہے. جیسے جانی رجل ابوہ عالم. ٹھیک ہے. رجل موصوف، ابو مضاف ضمیر مضاف، مضاف مضاف الیہ مبتدا، عالم خبر. ٹھیک ہے. تو نکرہ کی صفت جملہ بھی آ سکتی ہے. یہ بتانا چاہا. یہ آپ نے دیکھ لیا توابع کی قسم میں سے. یہ آگے سوال ہے. ٹھیک ہے. عیسیٰ صاحب آپ کو کیا سمجھ آیا اس بارے میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو تابع ہے نا، یہ تابع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن پر تابعون. اور کیا نام ہے یہ اعراب میں نا اپنے پچھلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے. اعراب میں نا اس کے جو پیچھے لفظ ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہوتا ہے. پہلا لفظ کو مطبوع کہتے ہیں، یعنی اس میں مفعول کا جو صیغہ ہے مطبوعون. اور تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. پھر آگے اس کی اقسام ہے. جی پھر آگے اس کی اقسام ہے. پھر آگے ہاں بس آپ نے اس کو خاص طور پر تابع، پھر اس کے آگے 5 قسمیں ہیں، اور اس میں سے پہلی قسم کو آج ہم نے کلیئر کیا. وہ کیا ہے؟ صفت ہے. اگلے 2 دن میں اس کو ہم نے مکمل کر دینا. جلدی ہم نے نکل کے نہ آگے
تاکہ ہم نے جو اصول پڑھے ہیں نا یہ اپلائی کریں قرآن پاک پہ. قرآن پاک میں بھی خاص طور پر آئے گا, یہ بہت زیادہ اس کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, یہاں تو قانون سے بتایا گیا, دکھایا گیا نا. جی اسد علی نے اب اگلی ہے اپنا صرف کی کتاب. اسد علی نے تو سنائی ہے سر اپنا, اسد علی یہ سنا دیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, نہیں کی گردان. نہیں بنون ثقیل. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا اضربن لا نضربن. مجهول. جی لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربان لا تضربن لا یضربن لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا اضربن لا تضربن. مجهول آ گیا, لا اضربن لا نضربن. جی جی فصیح صاحب. جی سر. انہوں نے تھوڑا سا, میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں بار بار اس سے نا, اس میں جو گردانیں دی ہیں نا مجھے اس کی گردانیں پسند نہیں آ رہی. کس میں, اس دن بھی میں نے کہا, ہاں جی کس کتاب میں؟ علم صرف والے نے, یہ علم صرف والے جو ہے نا, اس کی جو گردان ہے نا وہ صرف بہائی والی وہ بیچتے ہیں. اچھا یعنی کہ وہ 14 کے 14 سیگے ساتھ میں دے دیتا ہے. جی گیلانی صاحب آپ سنائیں, عیسیٰ گیلانی. جی یہ غائب سے, آپ پہلے معروف پھر غیر پڑھیں گے نا. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیضربن لیضربانی لیضربن نہیں تاکید ہے, جی صحیح سنا رہا ہوں نا. لا آئے گا نا, نہیں ہے نا, لا لا یضربن لا یضربانی لا یضربن لا تضربن لا تضربانی لا یضرب لا یضربنانی. ٹھیک ہے. جی جی اب کس طریقے سے سنانی ہے؟ پھر لا تضربن لا تضربان, وہ اسی 14 جو جس طرح 14 سیگے ہوتے ہیں. اچھا آپ کا نام ہے جو حاضری سیکھے ان سے ہوگی. ہاں اسی طرح جس طرح ماضی کا آپ نے کیا نا اسی طرح. جی جی اب لا لا تضربن لا تضربانی لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربن لا نضربن. اچھا لا تضربن لا تضربانی لا تضربن لا تضرب لا تضربن. پہلے سادی نہیں سنانے, لا يفعل لا يفعل لا يفعل. اچھا لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلنا لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلي لا تفعل لا تفعل لا تفعلنا لا افعل لا نفعل. اب مجهول, لا يفعل لا يفعل لا يفعل. مجهول شاباش. جی مجبور سناتا ہوں آگے. لا 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 يفعل لا 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 يفعل لا يفعل لا يفعل لا. میں پتہ نہیں مجھے مسئلہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں میں اٹک جاتا ہوں, گردانے سناتا ہوں نا. اس کو اس کا حل ہے نا کہ تھوڑا سا نا پریکٹس کریں گے نا بار بار زبان چل جائے گی. جی لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلنا لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعلي لا تفعل لا تفعل لا تفعلنا لا افعل لا نفعل. ٹھیک ماشاء اللہ. اب آگے لا يفعلن, اب پڑھیں گے پھر صحیح ہو جائے. یہ اب لا يفعلن لا يفعلان اس طرح. لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن. یہ
لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن. اب آگے لا افعلن لنفعلن. لا يفعلن مجهول، لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلان لا يفعلنان، لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. ٹھیک ہے، تو آگے لا يفعل لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. آگے پھر لا يفعلن خفیف خفیف لا يفعلان لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا يفعلنان. اچھا اس کو ذرا دیکھیں اس کو مزید. ٹھیک ہے، کل اس کو سنائیے گا، باقی بہتر سنائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں اس کو یہ کام کی پہلی دو لازمی ہے، باقی جتنا کوشش کرے بہتر ہے. جی اب آگے دیکھیں، یہ ہے فائل، اس میں فائل کا ذکر. یہ تو آپ اس کی بھی دہرائی کر رہے ہیں نا آپ کس کی؟ اسد صاحب، یہ جو اس کتاب کی ہے، یہ بھی آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے نا؟ یہ تو نہیں پڑھی، یہ تو کتاب نہیں پڑھائی گئی تھی نا. جی عمران صاحب، یہ تو اب اس کی بھی دہرائی کر رہے ہیں نا آپ؟ ابھی ہم جو ہے نا وہ پوری صرف صغیر کے اور کبیر دونوں کی دہرائی کر رہے تھے. اب یہ جو صرف اولین ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ میں آپ کے انتظار میں تھا کہ میں نے کہا کہ آپ نے شروع کرانی ہے، تو پھر وہ اسی حساب سے جو ہے میں نے ان کو روک کے رکھا ہوا تھا. صرف گردانوں پر ہم گزارا کر رہے تھے کہ گردانیں ہماری جو ہے تھوڑی سیٹ ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام ڈاکٹر صاحب علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام خیریت سے ہیں وعلیکم سر؟ السلام ٹھیک ورحمۃ ٹھاک اللہ ہیں؟ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. میں جوائن کروں، ذرا سبق سنوں، سیکھوں، پڑھوں آپ سے. جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ تشریف لائے. تو اب ہم یہ اس میں فائل کی گردان شروع کرنے لگے ہیں. پہلے نئی کی تھی، ٹھیک ہے نا. فائل مطلب کام کرنے والا، یہ بہت زیادہ آتا ہے. کاتب، فائل، ٹھیک ہے نا، کاتب لکھنے والا، فائل کرنے والا. اسی پر ثلاثی مجرد میں بہت زیادہ یہ استعمال ہونے والا ہے. اس میں فائل، جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فائل کہتے ہیں. جسے کام کرنے والے کا پتہ چلے کہ یہ کام کرنے والا ہے نا. کاتب لکھنے والا ہے، فائل ہے، ٹھیک ہے. اور دارب مارنے والا ہے. سامع، آپ سنا ہے، سامع سننے والا ہے، ٹھیک ہے. قائل کہنے والا ہے. تو فاعل کے وزن پر آئے گا، اور فاعل مذکر کے لیے آئے گا، اور فاعلۃ مؤنث کے لیے آئے گی. فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلان کرنے والے دو مرد، فاعل کرنے والے سب مرد، ٹھیک ہے. اسی طرح دارب مارنے والا ایک مرد، داربان مارنے والے دو مرد، داربون مارنے والے سب مرد، ٹھیک ہے. اور مؤنث آئے گی فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی دو عورتیں، فاعلات کرنے والی سب عورتیں. اسی طرح کوئی بھی گردان آپ اس پہ بٹھا دیں، داربۃ مارنے والی ایک عورت، داربتان مارنے والی دو عورتیں، داربات مارنے والی سب عورتیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی صیغہ آپ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. سامعون، سامعان، سامعون سننے والا ایک مرد، سامعان سننے والے دو مرد، سامعون سننے والے سب مرد. سامعتن سننے والی ایک عورت، سامعتان سننے والی دو عورتیں، سامعات سننے والی سب عورتیں. ثلاثی مجرد کے قاعدہ آگے جب ماضی 3 حرفی کی ہو، اب جب بھی قاعدہ بنے گا دیکھیں گے، ماضی کو دیکھیں گے. جب ماضی 3 حرف کی ہو تو اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعلن کے وزن پر آئے گا. جیسے ناصر سے ناصر، ٹھیک ہے. ناصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. دارب سے دارب، سامیہ سے سامیہ. اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو، اس میں فاعل مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ میم مضموم لگا، اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو تو، اور آخر پر تنوین لگا دو. جیسے یکرمو سے مکرمن، علامت مضارع گرا دیا. یعنی یہ آگے جب آپ پڑھیں گے نا ثلاثی مزید فی کے باب، اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے. یہ اس کو اگر یاد کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتنا وہ مسئلہ نہیں، آگے اس کو ہو جائے گا. یکرمو سے مکرمن اس طرح بنے گا کہ علامت مضارع گرا دیا، تو آخر سے پہلے والے کو اگر کسرہ نے کسرہ دے دی اور آخر کو تنوین دے دی. یکرمو سے مکرمن، یجتنبو سے مجتنبون، یتقبلوا سے متقبلون، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا اس میں فاعل. ذرا 2-3 گردانے سنائیں نا. جی فصیح آپ سنائیں، قاتل سے سنائیں، قاتل سے. کس سے؟ قاتلون، قاتلان، قاتلون.
कातिलुन कातिलाने कातिलूना कातिलातुन कातिलताने कातिलातुन। शाबाश, ठीक है। इसी तो सामियन से सुना है। सामियून सामियाने सामियूना सामियातुन सामियाताने सामियातुन। सामियात, ठीक हो गया जी। अपना असद भाई आप सुनाएं। आप सुनाएंगे फातिहा से, फातिहा से। असद भाई फातिहा से जी। ईसा गिलानी गजाली जी फातिहुन हाँ से। हाँ जी, फातिहा से। फातिहुन फातिहुन फातिहानी फातिहुना 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 फातिहा फातिहतुन फातिहतानी फातिहातुन। अब आगे फातिहतुन फातिहताने फातिहातुन। नासिरुन नासिरानी नासिरूना नासिरतुन नासिरतानी नासिरातुन। नासिरातुन, ठीक हो गया मतलब जी। असद इसके सिर्फ 6 सिक्के इसके दिए गए हैं, जो 6 याद करने हैं। हाँ 6 याद कर ले, ये तो लाजमी है ना। इसके अलावा मजीद भी है। जो सरफ बहाई है ना, उसमें तो इसके काफी सीखे और भी हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। सरफ बहाई है ना अपने पास, तो उसमें काफी सीखे, वो भी काम आने वाले हैं कभी कभार। जी असद अली आप सुना इसके। असद अली, आवाज आ रही है असद अली को? बिजी है कहीं, मुझे लगता है। डॉक्टर साहब समझ आ रही है ना कि इसमें फाइल कैसे बनता है? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। इसमें वो नहीं है जो हमारे यहाँ होता है, जैसे वाहिद, तस्निया और मुअन्नस, ये तो है, लेकिन वो हाजिर, गायब और मुतकल्लिम वाला फार्मूला नहीं नहीं लगेगा यहाँ पर? नहीं नहीं, ये इसमें फाइल होता है काम करने वाला, वो उसमें गायब वगैरह नहीं होता। इसमें ये कि एक ने काम किया, दो ने काम किया, काम अच्छा करने अच्छा, वाला, ठीक। ठीक। हाँ हाँ, गायब नहीं होता ना, इसमें हाजिर होता है। इसमें बिल्कुल काम करने वाला मर्द है या काम करने वाली औरत है, इसमें 2 मर्द हैं 2 औरतें हैं, ठीक है जी। इसमें ये सही। होता है। हाँ फिर तो इसमें ये आसान है, ये इसका रफीक मतलब भाई, है। हाँ ये आसान है, बिल्कुल आसान है। जी ये जी जी रफीक भाई, इसमें फाइल को हम पढ़ रहे हैं रफीक भाई। जी जी तो जी एक जी। दो, हाँ ये गर्दान हमने अभी पढ़ी है। फाइलुन फाइलाने फाइलुन फाइलतुन फाइलताने फाइलातुन, ठीक है। तो ये जी जी हमने पढ़ा है कि इसमें फाइल जो होता है ना, फाइलुन के वजन पर आता है, और मोनस फाइलुन मुजक्कर और फाइलतुन मोनस के वजन पर आती है। तो जी। सामियुन से आप गर्दान सुनाए, सामियुन जी। शामिल इसकी फेल माजी की हाँ जी, या नहीं इसमें फाइल की बात हो रही है। सबक नंबर, फसल नंबर 7, इसमें फाइल, इसमें फाइल जो है ना, उसकी गर्दान हम जी पढ़ जी। रहे हैं कि जी। ये ये जो अभी स्क्रीन पे आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए कि ये नहीं तो पहले गर्दान ये? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है ना आज, ये तो ये फर्स्ट टाइम अपना है। फर्स्ट टाइम आई है ये। जी जी, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं सरफे बहाई में। ये वाली ये तो होगी। हाँ नहीं, सरफे अव्वलैन जो है ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आई है। हाँ जी, बाकी किताब ये फर्स्ट टाइम आई गर्दान है। वगैरह तो हम पढ़ रहे थे ना। जी गर्दाने तो आपने पढ़ी होंगी ना, गर्दाने तो आपने पढ़ी होंगी गर्दाने ना, पढ़ी है ना, इसमें बस फाइल ये की है कि गर्दान। ये किताब आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है। बाकी ये है कि गर्दाने तो चल रही थी ना हमारी। हाँ, ये तो इसमें फाइल की ये गर्द तो हाँ हाँ, फाइल इसमें फाइल की फाइल गर्दान, फाइलतुन फाइलुन फाइलान। फाइलातुन। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। ये तकरीबन जी डॉक्टर साहब छः जी, हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि वो ये किताब जो है, ये जैसे हमारे सामने फर्स्ट टाइम आई है, तो पीडीएफ अगर मिल जाए तो फिर जरा और आसान हो जाएगा पढ़ना इसे। जी जी, ये इमरान साहब भेज दीजिए। हाँ अभी, हाँ जी जी हाँ, जी इमरान भाई असद भेज दो। जी असद अली है। ये मेरे पास भी नहीं है मुफ्ती साहब, मुझे भेज दें आप, मेरे पास नहीं है। मैं अभी भेज देता हूँ, तो चलो इसके फाइल हो गए ना। जी असद अली, अभी आपने हैंड रेज किया था। जी हज़रत, वो असद अली आप भाई, नाम ले तो बरा, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए जवाब नहीं दे सका, हाँ माजरत। चले कोई नहीं, चले। मैंने कहा एक दो गर्दान सुनाए फाइल, इसमें फाइल की। जी फिरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम फिरोज साहब। फिरोज साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی رفیق صاحب سنائیں اس میں فاعل کی گردان. فاعل فاعلان فاعلون فاعلة فاعلاتان. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کو سامعون سے سنائیں. سامعون، سامعان، سامعون. سامعون سامعون سامعان سامعون سامعات سامعتان سامعات. سامعات، ٹھیک، اسی طرح چلے گا. جی شیر علی، اب اسی طرح حاسبون سے سنائیں. حاسبون، حاسبان، حاسبون. حاسب حاسبان حاسبون حاسبات حاسبتان حاسبات. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. فیروز صاحب آپ سنائیں کسی تارکن سے. تارکن، تارکان، تارکون. ٹھیک ہے، چلیے آپ نے بالکل آسان ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور گردان کے ساتھ ملا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں ہاں جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں. جی پڑھیں تارکن سے. تارکن تارکان تارکون تارک. تارکتن، تارکتان، تارکاتان تارکاتن، تارکاتن. تارکاتن. اب نیچے بھی آئے. عالمن، عالمن. جی اور کون سی سر؟ عالمن سے، عالمن سے. عالمن عالمان. جی عالمن عالمان عالمون عالمتن عالمتان عالمات. دو عورتیں، دو مرد لکھنے والے، اس کے عربی میں کیا بنے گا؟ دو مرد لکھنے والے. کاتبان. عالمان. کاتبن لکھنے والا ایک آدمی، کاتبان لکھنے والے دو آدمی. جی جی عیسیٰ غزالی، ایک عورت سننے والی کیا بنے گا؟ ایک سننے والی سامعاتن. شاباش، سامعاتن، ایک عورت. دو مرد سننے والے، اسد علی. دو مرد سننے والے، اسد علی بزی ہیں. فصیح صاحب، دو مرد سننے والے. سامیان. دو مرد. سامعون، سامعانی. شاباش، سامعون سننے والے ایک، اور سامعان. سب عورتیں روکنے والی. ٹھیک نا، روکنے کو بولتے ہیں مانعون. ٹھیک ہے، سب عورتیں روکنے والی. جی رفیق صاحب. جی روکنے والی سب عورتیں. مانعات. مانعاتن. ہاں، مانی آتن، مانیتن، مانیتان، مانی آتن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا ثلاثی مجرد سے. باقی انہوں نے اضافی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ اگر ہوگا تو پھر مجتنبن، مجتنبن، مجتنبان، مجتنبون، منتصر، منتصران، وہ ابھی اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کل آپ نے اس میں فائل کو خوب یاد کر کے دینا ہے، اور ایک ڈیڑھ ہفتے میں انشاءاللہ یہ کتاب ہم آگے لے کے جائیں گے اس کو، تاکہ ہم اسپیڈ کو اب ہم نے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ نے کافی سیکھ بھی لیا اس بارے میں. جی اگلی کتاب. صرف بھی ہو گیا، نحو بھی ہو گیا، اور بہار شریعت کہاں تک پڑھ لی تھی آپ نے؟ بہار شریعت پیج نمبر بتائیے گا. اذان کے پاس. اچھا، اذان کے پاس ہو رہی تھی کل. اذان کا بیان. صفحہ نمبر ذرا بتائیں بنا. 457. اربعمائة سبعة وخمسون. جی پڑھیں جی. میں پڑھوں؟ جی اعوذ باللہ من جی الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے، یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں. امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے.
اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو اور اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ و درامی نے روایت کیا، رسول اللہ دارمی دارمی نے روایت دارمی کیا و دارمی نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اس حدیث کو ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر لیا۔ ابن ماجد۔ اب یہ سب سے پہلے قرآن پاک کا یہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی بیان کو شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں، پھر احادیث لاتے ہیں، اور پھر فقہی مسائل۔ اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہیں بھی بیان کرنے کا، کسی بات کو واضح کرنے کا، کہ سب سے پہلے آپ وہ بات قرآن سے ثابت کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد احادیث لائیں۔ تو ان کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں اذان کا ذکر ہے تو آپ بتا دیں گے کہ کہاں ہے اذان کا ذکر؟ بے شک۔ ہاں یہ اچھا، ویسے قرآن میں اذان کا ذکر ہے؟ یہ تو ہو گیا نا کہ جو تمہیں اچھی طور بلائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی ہے جگہ جہاں قرآن میں اذان کا ذکر ہو، کسی کے علم میں ہو؟ حسن رضا؟ ایک تو یہ ہے نا جی، اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نعم صحیح، ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں ندا دی جائے تو یہ بھی کیا ہے، ندا اذان ہی ہوگی۔ جی جی بالکل صحیح تو یا ہے۔ اذان، ہاں، اور اس میں یہ کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، بے شک، تو ظاہر ہے وہ اذان سے بلائے گا، وہ اچھا عمل کرے بے شک، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بے بعد شک، یہاں یہ بتایا کہ اذان شروع کیسے ہوئی۔ اذان شروع ایسے ہوئی کہ انہیں خواب میں اذان سنائی گئی، پھر انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ علیہ السلام ٹھیک ہے، یہ بلال کو اذان کہو، اس کی آواز زیادہ ہے تو تم ایسا کرو کہ اس کو کہو کہ وہ اذان دے، ٹھیک ہے گیا۔ تو آگے بھی حدیث ہے کہ مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی، کیونکہ وہ اذان دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ عزت اور تقریب، ایسا نہیں کہ لمبی گردن ہوگی برا سا لگے گا، نہیں، اونچے سے ہوں گے۔ اور اس سے آگے حدیث ہے کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک چیز خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ بڑی بات ہے، اذان دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگلی حدیث میں ہے جب اذان کہی جاتی تو شیطان گوز مارتا، وہ بھاگتا ہے، یعنی ہوا خارج ہوتی ہے اس کی، یہاں تک اذان کی آواز سے اسے نہ پہنچے، ٹھیک ہے، پھر واپس آتا ہے اور جا کے نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ آگے اگلی حدیث میں نبی 4 حدیث ہے کہ شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحہ اور مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر، روحہ اور مدینہ، یعنی اتنا وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اور اچھا، وہ بئر روحہ ہم نے پڑھا ہے مدینے سے جب ہم گئے بدر کی طرف گئے تھے، ایسا ہی ہے نا بئر روحہ؟ جی جی ٹھیک، ہاں ہاں ہاں، بئر روحہ پانی پیا تو ہم نے جا کے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ گئے تھے آپ تو ماشاءاللہ؟ اتنا، ہاں جی، مقام بدر گئے تھے نا وہاں، تو بیچ میں آیا تھا بئر روحہ اور ہاں بئر شفا، تو 36، اچھا وہاں سے جاتا ہے اتنا دور، ٹھیک ہو گیا۔ جی حدیث السلام علیکم نمبر، صاحب، السلام علیکم صاحب، یہ تو بحث کب کی پڑھ رہی ہوئی ہے؟ وہ آگے ہے جو ہے نا، کیا ہے کہ 1 منٹ ذرا میں کھول لیتا ہوں، یہ تو جو ہے نا حدیث شریف ہم نے کب کی پڑھی ہوئی ہے، ایک مجھے بھی ذہن میں آیا، میں آپ کو مزید نشانی دے کرتا ہوں۔ یہ اذان کا بیان فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اچھا فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں؟ جی اذان کا بیان وہ فرسٹ آپ ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ وہ رات کو والی کلاس ہوگی نا، ادھر آپ کا ذہن ادھر گیا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، رات یہ والی 456، ٹھیک ہے 456 ہے جی، 459 ہے، جی ابھی اچھا پن ہو ہاں گیا نا ٹھیک، شروع سے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں جی ڈاکٹر وہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی ڈاکٹر صاحب جی کچھ کہنا مفتی چاہ رہے ہیں؟ صاحب، میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، جس طرح سے ابھی ہم نے پڑھا کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس سے تو پھر وہ جو اذان قبر جو ہے، جو اذان دی جاتی ہے بعد از تدفین کے، اس کا پھر یہ تو ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ بھائی شیطان انسان کو قبر میں بھی بہکاتا ہے، تو جب اذان ہاں دی جی جاتی ہے بالکل، تو وہاں سے بھی بھاگ جائے گا، تو وہ مرحوم مردے کے لیے بڑی آسانی ہوگی سوالات کے جوابات میں۔
جی جی یہی دلائل ہم دیتے اذان ہیں خبر جو جی ہے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس حدیث شریف سے، جی جی بالکل ملتا ہے، بالکل ملتا ایسا ہے۔ ہی ہے نا؟ اس کے علاوہ ہاں جی، اور اذان سے متعلق میری ویڈیو بھی ہے، اس پر میری ایک ویڈیو بھی ہے اسی پر، قبر پر اذان دینا کیسا، ٹھیک ہے نا، اور اچھا صحیح روایات بھی ملتی ہے اس بارے میں۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے امام بخاری اپنی کتاب میں جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے، یہ آگے مؤذن کی جو ہے نا فضیلت۔ حدیث نمبر 7 ہے، جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب میں امن میں رکھتا ہے انہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے، جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے عذاب شام تک عذاب بچ جائے گا، پھر شام کو صبح تک وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ حدیث نمبر 9 ہے، فرمایا کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کی گنبد دیکھی، اس کی خاک مشک کی اور فرمایا اے جبریل کس کی ہے؟ تو عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے مؤذن اور اماموں کے لیے، چلو امام کا نام بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے یہ فضیلت ہے، آپ نے اگلا آپ کا ہوم ورک ہے، یہ جو آگے جو حدیثیں ہیں نا 8-9 حدیثیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو باقی آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو ذرا دیکھ کے نا اذان کی فضیلت اور اذان دینے کی فضیلت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اذان سنیں، اور مسلم شریف میں حدیث ہے، یہاں کہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، مجھے یاد ہے، ویسے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرمایا جس طرح مؤذن اذان کہتے ہیں ایسے جواب دیا کرو، حی علی الصلاۃ فلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر اذان کا جواب دے کے جو مجھ پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ یہ سب سے 21 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی سے، بخاری سے بھی حدیث ہے، اور میں جو ہے وہ مسلم میں بھی اس الفاظ کا اضافہ ہے۔ ہاں جی، یہ مسلم میں یہ ہے کہ 22 نمبر حدیث ہے، مؤذن کا جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھے پھر وسیلہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا کرے؟ اچھا اس سے کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ اس حدیث میں ایک اور چیز بھی آئی ہے کہ اذان کا جواب دے اور مجھ پر درود پڑھے، اس کے بعد وسیلے کی دعا مانگے۔ پہلے کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگلے بھی مطلب یہ کہ جب اذان آئے تو اذان کا ہم نے کیا کرنا، جواب دینا، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، یہ حدیثیں ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں۔ حی الفصل حی الفلاح پر صرف آپ نے کیا کرنا ہے، لا ایک حول لفظ ولا کی قوت۔ 1500 نیکی ہے، میں نے سنا ہے، صحیح ہے، ایک لفظ کی 1500 نیکی، ایسا ہاں ہی ہے؟ جی وہ ادھر لکھا ہوا ہے، بہار شریف میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اس ٹھیک ہے، کو آپ ذرا دیکھ ٹھیک کے ہے، آئیے گا۔ ہاں کل اس کو پڑھ کے آئیے گا، یہ مسائل سے ہم پڑھیں گے اس کو، ہاں مسائل فقہیہ سے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کی قرآن حدیث اور فقہ ہو گیا، قرآن حدیث فقہ، صرف نحو، اور انشاءاللہ عربیہ کتنی پڑھ لی تھی؟ ہو گئی انشاءاللہ عربیہ؟ یہ تو اس دن کر لی تھی ہم نے۔ اسد علی جی، عمران صاحب کون یہ مکمل ہوگی تھی انشاءاللہ عربیہ؟ عمران صاحب شاید اذان کی طرف چلیں گے۔ جی رفیق صاحب آپ گیلانی صاحب السلام علیکم۔ جی مکمل ہو گئی ہے، یہ ہو گئی، اس کی جگہ ہم نے رکھنی ہے 2 کتابیں ابھی اور۔ دوبارہ یہ مکمل ہو گئی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر رہے تھے اس کو۔ نہیں بس اب ریپیٹ نہیں کرنا تھا، آگے بڑھنا تھا نا اس کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ہاں۔ تو اب آپ کی ایک تو قرآن ہو گیا، پھر حدیث ہو گیا، وہ تو چل رہا ہے نا آپ کا، تیسرے بہار شریعت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور چوتھی ہوگی آپ کی نحو میر، اس کو بھی ہم اسی ہفتے اس کو ختم کر کے آگے جائیں گے۔ پھر صرف ہو گیا، وہ بھی اسی طرف آگے آئے گا، اور چھٹی کتاب آپ کی یہ تھی، یہ بھی اس کو مکمل کریں گے۔ کل ایک کتاب آپ کی شروع کریں گے، تنقیش النحو اس کی جگہ، ٹھیک ہے جی، اس کی کہ جگہ میں نحو یعنی کہ سمجھو کہ اس کے ہی جگہ میں انشاءاللہ عربیہ کی جگہ پھر نحو کی جگہ کوئی اور لگائیں، جب نحو میر ختم ہوگی اس کے بعد پھر اور لگا دیں گے۔ ایک فیض الادب بھی وہ بھی شروع کر، انشاءاللہ عربیہ کا دوسرا جز جی نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ عربیہ کا جو نہیں دوسرا پہلا حصہ ہے ایک ہی، شروع کر
وہ آیا ہی نہیں پہ ایک ہی ہے. اچھا ہاں وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے نحو پڑھی ہے نا وہ جو تنقیش النحو ہے اس میں تھوڑے سے نقشے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں گے ایک ڈیڑھ ہفتہ بس سمجھانے کے لیے کہ آپ کو نحو میں سمجھانا کیسے ہے, نقشہ کیسے بنانا ہے آپ نے, یعنی کہ نقشوں کے لحاظ سے کوئی مسائل کو یاد کیسے کرتے ہیں, کیسے یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہاں پھر چند دنوں میں انشاءاللہ پھر آپ کو اصول حدیث کی کتاب شروع کرائیں گے. تو آگے بھی ہم آگے اس کو تیزی سے اب بڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مشکات المصابیح چل رہی ہے نا, اس کے بعد اصول حدیث کی کتاب اس کو ہم شروع کرائیں گے. صحیح ایک ہے اس کے بعد آگے. ہاں جی جی بارشیت ہم پوری پڑھیں گے, بارشیت پوری پڑھیں گے, آدھی پڑھیں گے, کتنی پڑھیں گے؟ آگے پڑھ کے نا پھر اس کو کچھ ہوم ورک دیں گے آپ کو, جو اہم مسائل ہیں نا اس کو پڑھ کے نا, ویسے پڑھنی تو ساری چاہیے بارش شریعت, یہ بیسک ہے اس کی. ٹھیک ہے. نہیں جتنا اس کو آپ پڑھیں گے اس کا ساری بڑے اچھا ہے, اچھے مسئلے مسائل اس میں, بڑی چیزیں اس میں. ہاں اس میں زیادہ اچھے جی ڈاکٹر صاحب. ہاں وہ میں یہ کہہ رہا مشکات المصابیح ہم مکمل پڑھیں گے یا سلیکٹڈ چیپٹرز پڑھے جائیں گے؟ اس میں پڑھیں گے تقریباً کتاب الصلاۃ مکمل پڑھیں گے, کتاب الجنائز بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. کتاب الجنائز تک ہم پڑھ لیں گے اس کو انشاءاللہ. اس کے بعد پھر وہ بخاری میں جو چیپٹر آ جائیں گے کچھ زکوٰۃ کے, کچھ دوسرے, وہ اس میں شامل کر دیں گے ہم. دوسری بھی کتابیں آگے پڑھیں گے نا تو اس طرح کے چیپٹر پڑھیں گے تاکہ جو اس میں کمی وہاں سے پوری ہو جائے. جو فضائل ہیں وہ مسلم سے پڑھیں گے, جو زکوٰۃ یا حج ہے وہ اس میں کسی اور سے پڑھیں گے, مشکات سے. اس طرح سب کا ہم کمبینیشن کریں گے, جس طرح مدارس میں ہوتا ہے نا کہ ایک آپ نے چیپٹر پڑھنا اس میں سب کو ملا دیا. کتاب اچھا میں الصلاۃ یہ اور سوچ کتاب رہا تھا کہ الزکوٰۃ. شاید مشکات المصابیح ہم مکمل پڑھیں گے تو اسی میں ساری تمام متفق علیہ جتنی احادیث ہیں وہ سب موجود ہیں, تو شاید اسی میں سے پڑھا جائے گا. میرے ذہن میں تھا تو میں وہ سوال اس لیے کیا یہ میں نے. بھی ہو سکتا ہے, میرا اس میں ذہن یہ ہے کہ میں اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا اس کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے جی. اس سے یہ تو ہوتا ہے نا اب فائدہ چونکہ کہ ہم ایک ہارڈ کاپی لے لیتے ہیں پھر اس کی, تو پھر جی وہ جی جب ایک جی ہی جی کتاب چل رہی ہے تو وہ ہارڈ کاپی لے لی جاتی ہے, تو وہ پڑھنے میں آسان ہو جاتا ہے. موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ اتنا آسانی سے, میرا جی خیال جی ہے میں تو نہیں پڑھ سکتا, تو میں ہارڈ کاپی پہ ہاں نہیں زیادہ نہیں بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہوں. تو یہ پوچھا تھا اپنی آسانی کے لیے کہ ہم کیا ہارڈ کاپی لے لیں اس کی یا کیا کریں؟ نہیں, وہ تو لینی چاہیے. وہ اس کو لے لیں. پھر اس کا یہ ہوگا کہ ہم مشکات پوری پڑھ لیں گے نا, باقی کتابوں کو پھر ہم بطور جو نا برکت کے لیے ان کی چیپٹر دیکھے جائیں گے, کیونکہ اس میں جو جب اس کو پڑھ لیا تو پھر باقی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہاں صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس میں ساری چیز, ہاں اس میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی ہاں, بہت ساری احادیث ایسی آ رہی ہیں جو ہم نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھی. ایون بخاری شریف کی بھی کچھ احادیث جو میری نظر سے گزری تھی پہلے کبھی, تو وہ ماشاءاللہ اس میں پھر دوبارہ پڑھنے کو مل رہی ہیں. جی جی, یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. چلیں ہم نماز کے لیے, اب یہ کل ایک اور کتاب ایک ہے نہیں گیلانی صاحب, ایک کتاب ہے فیض الادب, وہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا. اس کی جگہ فیض الادب کو دیکھیں گے. اب